حمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے گئے۔ اور نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی تو مومنوں کے لیے اکسیر ہے، دوائی کی حیثیت ہے۔ اس کے لیے کوٹ مطلع والوں کسی کو بولنا نہیں پڑتا کہ درود نہیں پڑھ رہے، حضور کا ذکر ہے تم ذکر نہیں کر رہے، اس کے لیے یہ اعلان نہیں کرنے پڑتے بھئی حضور کا ذکر ہے آ جاؤ، اس کے لیے دستک نہیں دینی پڑتی جناب آ جاؤ حضور کا ذکر ہے۔ حضور کا ذکر تو مقدروں والی چیز ہے، جس کے مقدر میں جتنا گئے اس نے اتنا ہی ذکر کرنا گئے۔ علماء تو لکھ گئے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ مطلب یہ ہے کہ ہزار بار بھی بندہ اگر مشک اور گلاب دونوں کو ملائے نا، دنیا کے بہترین عطروں میں سے ایک عطر ہے مشک اور گلاب، دونوں کو ملا کر ہزار مرتبہ بھی منہ کو غسل دیا جائے تو اب بھی یہ منہ اس قابل نہیں کہ حضور کا نام لے سکے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اعلان کرنے کی یا کسی کو بتانے کی عادت نہیں ہوتی۔ ہم مقرر کے خطاب کا انتظار کرتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، ہم سال کا انتظار کرتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، کرتے ہیں نا۔ ربیع الاول آئے گی تو پھر کہیں جا کے بیٹھیں گے مسجد میں، پھر جناب درود پاک پڑھیں گے، پھر جناب کو فجر کے بعد محفل سجے گی، پھر کوئی حضور کی بات ہوگی۔ حالانکہ نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محفلوں کا محتاج تو نہیں، وہ بندوں کا محتاج تو نہیں، جنب غفیر کا محتاج تو نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے، نبی کے پاک نے آپ کو ملک شام بھیج دیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو جا کر دین کی تبلیغ کرو، دین سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، نماز کا، درود کا، زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ، حج کے بارے میں بتاؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے جب بھی کوئی بندہ آ کر مجھ سے پوچھتا نا یہ بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا ہے، تو ابی بن کعب فرماتے میں اسی وقت مسجد میں جاتا اور مسجد میں جا کر بیٹھتا، بندے کو ساتھ لے جاتا، اپنی نگاہوں کو جھکاتا اور کہتے ہیں کہ دل پہ نگاہ ڈال کے حضور کا تصور جما کر اس بندے کو حضور کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت حلبیہ کے اندر یہ موجود ہے، فرماتے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں موجود ہوتے تھے۔ جب کوئی بندہ نظر آتا نا کہ یار یہ بندہ مدینے کا نہیں ہے، پنڈ کا بندہ ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ شکل جانی پہچانی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، اس کو لے کر چلو۔ لیکن جب کوئی انجان شکل بندہ دیکھے تو بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میرے شہر کا نہیں، یہ میرے گاؤں کا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی مدینے کے بازار میں کسی اجنبی بندے کو دیکھتے کہ یہ بندہ مدینے کا نہیں ہے، یہ شکل جانی پہچانی نہیں ہے، روز یہ شکل نظر نہیں آتی، تو آپ اس کے بازو کو پکڑ کر پوچھتے کیا تم نے نبی کے پاک کی زیارت کی ہے؟ یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ پوچھتے کبھی بتا نبی کے پاک کی زیارت کی ہے، حضور کا دیدار کبھی کیا؟ اگر وہ کہتا نا کہ نہیں کیا تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو مسجد نبوی شریف میں لے کر جاتے، وہاں پر خود بھی بیٹھتے اور اس کو بھی کہتے میں تجھے بتاؤں حضور کیسے نظر آتے تھے، حضور کا چہرہ کیسا ہوا کرتا تھا۔
حضور کی آنکھیں کس انداز کی ہوا کرتی تھی. یہ تو عاشقوں کا وتیرہ ہے, سنیوں کا طریقہ ہے. ہم کھانا کھانا شاید بھول سکتے ہیں, پانی پینا بھول سکتے ہیں, حضور کا ذکر تو ہمارے لیے دوائی والی حیثیت ہے. حضور کا ذکر تو ہمارے لیے اکسیر ہے کہ جب تک یہ نہ ہو تو بندے کا ایمان مکمل نہیں, ہماری صبح کا آغاز مکمل نہیں, ہماری شام کی انتہا مکمل نہیں. اس کے لیے دستک کی حاجت نہیں ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ, جس کو زمانہ شیخ سعدی کہتا ہے, جس کو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے, یہ شعر آپ لوگوں نے, کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا. میری بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور سمجھ نہیں آئی, لیکن اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں کوئی تیسری مخلوق ہوں جس کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس لیے پریشان ہو گئے ہیں. ایک بندہ کیڑا بندہ ہے, کتھوں آیا, کیڑیاں گلا کردا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ٹکٹکی باندھ کے کسی کو دیکھنا نا حیران بھی کرتا. آپ کے سامنے تھیم پارک ہے, شہر کو جا کے دیکھیں نا تو شہر آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا, آگے جواب نہیں دے گا, آپ سمجھ جائیں گے یار جانور ہے, انہوں کی پتہ. تو یہاں تو ماشاء سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے میری بات, ورنہ بعض اوقات الکنایۃ ابلغ من السری, چھپی چھپی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ سری جملوں سے زیادہ ہٹ کر جاتی ہے بندے کو. میں نے مثال کس چیز کی دی ہے ذرا غور کیجئے گا. آپ حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے, آپ کو بولنے کی ضرورت ہے جب میں ایک ایک کے پاس آ کے گردن ہلا کے کہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا تو نہیں نہ ہوگا. جس کو سمجھ آ رہی ہے حضور کی گفتگو, میری بات نہیں, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں, کیا کرے گا. بس یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر لاکھوں سال بھی اپنے آپ کو اگر دھو کر بھی پیش کر دینا تو اب بھی حضور کے ذکر کے قابل تو نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے, جو رات کا وقت ہوتا ہے نا, رات کا وقت ہونا یہ بھی رات کی ابتدا ہے. اور آج رات کوئی عام رات نہیں ہے, یہ ہوتی ہے عام رات, بندہ ویسی ہے. اور عام رات میں حضور کا ذکر عام رات کو خاص رات کر دیتا ہے. عام راتوں کو بھی حضور کا ذکر خاص رات میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جس وقت میں حضور کا ذکر ہو جائے وہ لمحہ بندے کے لیے تہجد کے وقت جیسا ہے کہ اب جو مانگے گا رب عطا فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ حضور کا ذکر اخلاص کے ساتھ ہو. حضور کا ذکر دکھاوے کسی کے لیے نہ ہو, کسی کی جیب پہ نظر رکھ کے بندہ حضور کا ذکر نہ کرے, حاجی صاحب تواڈی نظر, فلانے صاحب تواڈی نظر, یہ نہیں. نظر حضور کے, حضور کی گفتگو اور حضور کے ہی نظر ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے رات کا وقت گئے, رات کے کسی آخری پہر میں نا دل میں ایک امنگ جاگتی ہے کہ یار حضور کی نعت لکھی جائے. تنہائیاں ہمیں بھی میسر ہے, اور سردی کی راتیں ہیں, 7:30 بجے تک انشاءاللہ بھی یہ عشاء کی نماز آ جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا 7 بجے, بندہ رات کو ویلا, آگے فجر کی نماز ہونی ہے 6 بجے جا کے کہیں. بندے کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, تقریباً نہیں بھی تو بندے کے پاس 11 گھنٹے کا وقفہ ہوگا, 10 گھنٹے کا وقفہ ہوگا. یہ راتیں غنیمت ہوتی ہیں, بندے کے اصل کی پتہ دیتی ہے. جب بندہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو, کوئی آنکھیں آپ کو ملاحظہ نہیں کر رہی, اس وقت بندے کا پتہ لگتا ہے بندہ کتنا نیک ہے, بندہ کتنا حضور کا عاشق ہے. ہزاروں کے مجمع کے اندر اپنے آپ کو عاشق ثابت کروانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہزاروں کے مجمع میں اپنے آپ کو یہ ثابت کروانا کہ میں دیوانہ حضور کا, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بات ہے تنہائی میں. تنہائی میں بندہ کس کو یاد کرتا ہے, تنہائی میں بندہ کس کا نام لیتا ہے, تنہائی میں بندہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ نبی کے محترم ہمیشہ ہر آن اپنے امتی کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ حضور مجھے ہر آن دیکھ رہے ہیں, اللہ کے محبوب ہر لمحے مجھے ملاحظہ کر رہے گئے. تو کیا مطلب ہے, وقت جب مسجد میں بیٹھو کہ تب دیکھ رہے ہیں, جب تم حضور کی محفل میں جاؤ تب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, جب تم تنہائیوں میں ہوتے ہو نا, اللہ کے محبوب اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کس کا نام لے رہے ہو, اب یہ کس کے گیت بول رہا گئے, اب یہ بندہ کس کو یاد کر رہا گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ, رات کا آخری پہر, اس پہر میں جب لوگوں کی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ رہی, کوئی اپنا آپ کے پاس موجود نہیں ہے, سارے لوگ سو گئے, کوئی بندہ آپ کے اوپر موجود نہیں, آپ تنہا گئے, اکیلے گئے. آپ کا عشق یہ چاہتا کہ حضور کی نعت لکھی جائے. آپ نے رات کے پہر میں قلم اٹھایا اور عشق کی تختی پر نعت لکھنا شروع کیا, اور نعت ایسی لکھی آپ نے کہ آج تک زمانہ ان کے نعت کو یاد کر رکھا گیا. وہ نعت کیا گئے, آپ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ. یہ کلام ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا
بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ یہ 3 مصرعیں لکھتے گئے، وقت کا علامہ ہے، عام بندہ نہیں گئے، وقت کا علامہ، بہت سارے علوم آتے گئے، وقت کا محدث ہے، بہت ساری حدیثیں آتی گئے، وقت کا مصنف ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئے، وقت کا مجدد ہے، ہر بڑے سے بڑا کام آپ نے کیا گئے۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑوں کے مجمع میں بیان کرنے والے، جمعے کا خطبہ دینے والے، کتاب لکھنے والے، حدیث بیان کرنے والے، دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھو اس کا جواب دینے والے۔ آپ جب حضور کی نعت لکھنا شروع کرتے ہیں تو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرعیں لکھتے گئے، چوتھا مصرع نہیں آ رہا، چوتھا جملہ نہیں آ رہا کہ حضور کی نعت مکمل کر دی گئے، اور میں حضور کی نعت مکمل نہیں کر پا رہا۔ بلغ العلا بکمالہ کیا مطلب؟ فرمایا حضور بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ کشف الدجی بجمالہ، حضور کے رخ انور سے 2 عالم منور گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، حضور کی ایک ایک ادا، حضور کا ایک ایک طریقہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے میں بار بار ان جملوں کو لکھتا رہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع نہیں آ رہا، میں دوبارہ لکھتا ہوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب بھی مجھے مصرع نہیں آیا، میں رونے لگ گیا کہ حضور نعت آپ کی لکھنی گئے، سعدی کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، سعدی کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، سعدی کے علم کا خزانہ ختم ہو گیا، سعدی کے علوم و فنون کے خزانے بالکل رد ہو گئے۔ پتہ یہ چلا جب حضور کی نعت لکھنی ہونا، بڑے بڑے علامہ اس در پہ اپنے گھٹنے ٹھیک دیتے گئے کہ یہاں پر نعت لکھنا کوئی عام بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ شیخ سعدی 3 مصرع لکھ رہے گئے، چوتھا نہیں آ رہا، اسی عالم میں سو جاتے گئے۔ جن کے لیے کلام لکھ رہے تھے وہ محبوب خود تشریف لے کے آ جاتے گئے۔ فرماتے ہیں سعدی کلام پڑھ، آپ فرماتے حضور کلام تو مکمل ہی نہیں ہوا، تو شیخ سعدی کو حضور فرماتے ہیں پڑھ۔ گویا کہ حضور نے اشارہ کیا، ابتدا تیرا کام، انتہا میرا کام، شروع کرنا تیرا کام، پار لگانا میرا کام۔ شیخ سعدی کلام پڑھتے گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے استاد محترم فرماتے گئے، اے عروس بات یہ سعدی کی، ایک دن انہوں نے خوشی خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی، بلغ العلا بکمالہ، لکھے پہلے 3 جو مصرعے تو خصالہ پر اٹک گئے، چلے آگے پر نہ جا سکے۔ کشف الدجی بجمالہ، ملے رات کو خواب میں مصطفیٰ، کہا اپنی نعت وہ پڑھ ذرا، یکے بعد دیگر یوں پڑھا، حسنت جمیع خصالہ، تو نصیب سعدی کا جاگ اٹھا، کھلے لب حضور کے یوں کہا، ارے کہتا کیوں نہیں سعدیہ صلو علیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالی علیہ اللہ کے محبوب کے دربار میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو کمال وہ ملا کہ کوئی بندہ اس کمال کو گن نہیں سکتا، آپ کو تو جمال وہ ملا کہ کوئی بندہ اس جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضور آپ کی تو ادا ہی بڑی پیاری ہے۔ اگر میں سہارا لوں نا اعلیٰ حضرت کا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور کا نقشہ کھینچتے گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ نے کئیوں کے کلام سنے ہوں گے، بڑے بڑے آئے بڑے بڑے گئے، لیکن آج بھی جو کلام تازہ گئے اور ہر مرد مومن کے لب پر گئے، آپ سب نے سنا ہے کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ اب ذرا میرے انداز میں سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں، اور یہ انداز میرا نہیں اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کا سر کیسا، فرمایا نا حسنت جمیع خصالہ کی، حضور کی ہر ادا بڑی پیاری، تو اعلیٰ حضرت تشریح کر رہے گے، آپ فرماتے گئے وہ سر جس کے آگے سرے سرورا خم رگے، اس سرے تاج رفعت میں لاکھوں سلام۔
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے اس بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہرے گے شیر و شکر کے روا اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام، خط کے گردے دہن وہ دلارہ پبھن سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تابہ درخشہ درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، وصف جس کا ہے آئینہ گے حق نما اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعن کرامت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش گئے جن سے شان و شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کو بار دو عالم کی پرواہ لگی ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا گلی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بگے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خط میں گئے موج نور کرم اس کپے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام، امی جان فرماتی ہے حضور جب کبھی گرمی میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو حضور کی مبارک چہرے سے قطرے گرتے تھے، فرماتے وہ قطرے کیا گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام، امی جان کہتی ہے حضور جب بھی اندھیرے میں آتے حضور کے دانتوں سے روشنی نکلتی اور وہ جو جگہ تھی وہ جگمگا جاتی، اعلیٰ حضرت فرماتے جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راگ اصابت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے گئے جو عزم شفاعت پہ کھچ کے بندی، کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جب کوئی کام کرنا ہو نا آپ کا کوئی بچہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ بھیجے جا بھائی جا کے کھیتا سے کم کر کے آ، وہ کبھی میرے کو نہیں ہوندا، کہتے جاندہ کیوں نہیں؟ جی میرے کو ہوندا نہیں، میرے کو کدال چل دی نہیں، پھر آپ کرتے رک جا میں آپ ہی راننا میں آپ ہی کر لوں گا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اور یوں ذرا شلواروں کو اوپر کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بروز قیامت جب مسلمان حضور کے امتی جہنم میں جا رہے ہوں گے نا اس وقت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب کے دربار میں آ کر کہیں گے یا محمد وہ آپ کا غلام جہنم کی جانب جا رہا ہے، فرماتے نبی کے پاس جلدی سے اٹھیں گے اپنے کپڑوں کو سیدھا کریں گے اور دوڑتے ہوئے پہنچیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے جو عزم شفاعت پہ کھچ کے بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ سارا لکھنے کے بعد آخر میں کہتے گئے دل سمجھ سے ورا گئے، یعنی کہ سارا لکھ بھی دیا آخر میں کہہ رہے بھائی سمجھ ہن بھی نہیں آئی کہ حضور کیا ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، فرمایا دل سمجھ سے ورا گئے مگر یوں کہوں گنچاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ایک ایک چیز پہ جائیں نا تو اعلیٰ حضرت ہے، آپ کے بلے کا کوئی نہیں، آپ کے برابری کا کوئی نہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے جو میں رہ گیا، آپ فرماتے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، کن سمجھتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، وہ گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور میں سمجھانے میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ، فرمایا اللہ جب جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کا ارادہ بھی ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہم جیسا ارادہ نہیں کہ صبح ہے تو رات کو نہیں، رات ہے تو شام کو نہیں، اللہ کا ارادہ بھی ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فرماتے اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے فرمایا کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز بولو نا یار، کچھ باتیں آپ بھی کر لیں میری تھکاوٹ ذرا کم ہو جائے گی، گلا میرا کم کام کرے گا۔ تو کن کی کنجی کہے کیا مطلب ہے؟ ایک کتاب ہے پڑھائی جاتی 6 سال کے اندر، حسامی کتاب پڑھائی جاتی جس کے اندر قیاس کا باب بطور خاص پڑھایا جاتا ہے، قیاس کا باب۔ اب یہ باتیں آپ کے پلے والی نہیں ہیں، آپ کے پلے والی بات کیا ہے؟ علامہ بہقی نے اس کو نقل کیا الخصائص الکبریٰ میں، علامہ سیوطی نے اس کو نقل کیا، فرماتے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا، ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ قاری صاحب میں جو آیت کریمہ پڑھی نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اور وہی آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی لیکن آخری جز بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے محبوب
مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے۔ ہم سے کئی لوگ جھگڑتے ہیں میلاد کے اوپر، کئی لوگ جھگڑتے ہیں جلوس کے اوپر، کئی لوگ جھگڑتے ہیں اماموں کے اوپر، کئی لوگ جھگڑتے ہیں مسجد کی سجاوٹ کے اوپر، کئی لوگ جھگڑتے ہیں وویلا کرتے ہیں کہ یار تسی اللہ دے بندیو مسجد سے بہ جاندے ہو، بدعت کردے ہو، اے کم ٹھیک نہیں ہے۔ بات یہ دیکھیں قرآن کا فیصلہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ آیت آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی۔ اللہ فرمانا ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کن پر کیا ہے؟ دوبارہ ذرا کن پر کیا ہے؟ مثال ہے کوٹ میتلا والوں کو جناب یہاں پہ اجازت مل جائے بہت بڑی ٹینکی کی، پانی کی ٹینکی کی، کہ پانی کی کبھی یہاں پر کمی نہ ہو۔ یہاں پہ اکثر موٹر چلتے ہیں جس سے بعض اوقات گندا پانی بھی آ جاتا ہے۔ پانی کی ٹینکی کی آپ کو مل جائے اجازت، خوشی کون منائے گا؟ میتلا والے۔ کون خوشی منائیں گے؟ آدورائے والے تو نہیں منائیں گے، موڑ امن آباد والے نہیں منائیں گے، اور آپ خفا بھی نہیں نہ ہوں گے کہ ساڈی چیز ہے سانوں ملی اسی تے مناواں گے، گھر گھر مٹھائیاں ونڈاں گے۔ تو سونے ہو جھگڑا ختم۔ من اللہ علی المؤمنین، احسان ہی مومنین پر ہے۔ جھگڑا کس بات کا یار؟ جن پر نہیں ہے وہ نہیں منا رہے، جن پر ہے وہ منا رہے ہیں، وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ کھلا بھی رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بھائی خوشی میں مناؤں گا نا، جو نہیں منا رہا اس کو تو رنج ہے نا کہ کیوں ہو گیا۔ اب بات یہی کہ جس کے آنے سے خوشی ہوئی تھی مدینے والوں کو، جس کے آنے سے خوشی ہوئی تھی انتظار کرنے والوں کو، وہ خوشی منا رہے تھے، اور یہودی جب ان کو پتہ چلا کہ حضور کی آمد کا تارا جگمگا اٹھا ہے، وہ تو بے ہوش ہو رہے تھے، وہ غشیاں کھا رہے تھے کہ اے کی ہو گیا۔ آج بھی غشی پڑ رہی ہے لیکن بس بے ہوش نہیں ہو رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں یہ روایت ہے، فرماتے حضور نے گھوڑا خریدا، یہودی سے خریدا، پیسے موجود نہیں تھے، حضور نے فرمایا اجازت ہو تو میں لے کر آؤں، کہا ٹھیک ہے۔ حضور گھر چلے گئے پیسے لینے کے لیے، دوسرا یہودی آیا، پوچھتا بھئی کیا بنا، کیا کر رہے ہو؟ گھوڑا بیچا ہے۔ کس کو بیچا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کو بیچا ہے۔ لے اپنا ہو کے انہوں نے سودے تو بندہ اپنا نہیں جی اپنا ہی تو پھر ساڑھے نال کیوں نہیں کرتا؟ انہاں کول کیوں گیا ہے؟ کہتے وہ مل گئے، پہلے آئے، ان سے بیچ دیا۔ کہتے اب کیا کرے؟ کہتے اب مکر جا۔ کہتے نہیں بیچا، بات ختم۔ کہتا سودا ہو گیا۔ کہتے کوئی گواہ ہے؟ کوئی بندہ تھا؟ کہتے کوئی بندہ نہیں، وہ اور میں بس۔ کہتے اللہ سوکھا کم ہے، مکر جا۔ اسی کڑے کو پہلی باری مکرن لگے ہیں، اور بھی کئی گلا تو مکرے، ایک اور باری مکر جا۔ اے کیڑی گل ہے اللہ دے بندے مکر جا۔ انہوں نے کبھی کہ میں نہیں بیچیا، وہ کہن گے کئی لے کے آؤ گواہ کوئی بندہ جڑا کہے کہ میں بیچیا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے جناب این جی کریں گے۔ نبی کے پاک سودے کے پیسے لے کر آئے، اس کے آگے رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے بھئی کس چیز کے پیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ گھوڑے کے ہیں۔ کہتا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں۔ تسی کتنے آ گئے ہو؟ میں تو بیچیا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تو بیچا، ابھی میں تجھ سے پوچھا کہ بھئی مجھے اجازت دو میں گھر سے لے کر آؤں، تم نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر گیا پیسے لینے کے لیے، اب تم مکر رہے ہو۔ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں ہے آپ کو، میں خود کہہ رہا ہوں میں نے نہیں بیچا، تو آپ کیسے کہہ رہے کہ آپ نے خرید لیا؟ یہودی دوڑتے ہوئے آتا ہے، پلاننگ پہلے سے تھی۔ کہتے یا محمد کیا ہوا؟ کہتے میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خریدا، اب مکر گیا۔ کہتے کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ ہے؟ کہتے گواہ اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ کہتے گواہ ہے تو لے کے آؤ، گھوڑا تاڑا ہی ہے، اگر گھوڑا خریدنا ہے تو گواہ لے کر آئے، گواہ نہیں ہے تو معاملہ ختم ہے۔ اب مجمع لگ گیا، صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتے حضور پر مارے گئے میں نے گھوڑا خریدا، یہودی کہہ رہا ہے میں نے نہیں بیچا۔ حضور بزد گئے کہ میں نے خریدا گئے، یہ رقم گئے جو میں لینے کے لیے گھر گیا تھا، اس کی اجازت سے گیا تھا۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں شور کی جب آواز پڑی آپ بھی آ گئے۔ آپ کہتے بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہتے بھئی نبی کے پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا گئے، یہودی کہہ رہا ہے میں نے بیچا نہیں۔ حضور پر مارے کہ اس نے بیچا گئے، اتنی رقم میں بیچا گئے، میں رقم لینے کے لیے گھر گیا، واپس آیا ہوں تو یہ مکر گیا۔ خزیمہ انصاری فرماتے ہیں اب یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ، گواہ لے آؤ گے گھوڑا تمہارا ہو جائے گا۔ خزیمہ انصاری آگے بڑھ کر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سودا کر لیا گئے، گھوڑا تو نے بیچ دیا گئے، اللہ کے نبی نے خرید لیا گئے۔ نبی کے پاک خزیمہ انصاری کو پکڑ کر کہتے ہیں خزیمہ
یہ شرط ہے کہ گواہی تب لی جائے گی جب بندے نے وہ معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اپنے کانوں سے سنا ہوگا، معاملے کے وقت میں وہاں پر موجود ہوگا۔ خزیمہ بتا تو معاملے کے وقت میں موجود تھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں، تو نے دیکھا نہیں، تو نے سنا نہیں۔ کہتے پھر گواہی کیسے دیتا گئے؟ آپ کہتے کہ حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کو مان لیا گئے۔ کہتے حضور تو اڈے کہتے سی رب نو مان لیا، حضور اللہ کو دیکھا تو نہیں، اللہ کو سنا تو نہیں، وہی آپ پر آتی، آپ جو کہتے ہیں مان لیتے گئے۔ تو یا رسول اللہ بتائے جس بندوں نے آپ کے کہنے پر رب مان لیا، اے تے گھوڑے دی گل کردا پیا، گھوڑے دی گل کردا پیا۔ آگے والا جملہ سنیں، آپ کی گواہی ایک گواہی، حاجی صاحب کی گواہی، اشرف متلا صاحب کی گواہی ایک گواہی، عدیل بھائی کی گواہی، میری گواہی۔ بندہ نیک سے نیک ترین ہو جائے، بندہ متقی کا اتقا بن جائے، اصلاح بن جائے، جتنا مرضی نیک ہو جائے، گواہی کبھی دو تو نہیں ہو جائے گی اس کی، ایک ہی رہے گی نا۔ حضور غوث پاک کی بھی گواہی ایک ہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی گواہی بھی ایک ہی ہے۔ دنیا کے اندر فقط ایک مرد مومن ہے جس کی گواہی ایک نہیں دو کے برابر ہے۔ بندہ ایک ہے وہ، لیکن گواہی جب بھی دے گا دو کے برابر ہوگی۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے خزیمہ انصاری کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، حضور نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ فرماتے آج سے میرا خزیمہ جب بھی گواہی دے گا اس کی ایک گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی۔ اب سنیں مزے والی بات، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارکہ، ابو بکر صدیق فرماتے قرآن جمع کیا جائے، قرآن جمع ہو رہا ہے، آیتیں لے کر آ رہے ہیں لوگ۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ بھئی آیت اس بندے کی قبول ہے جو دو گواہی پیش کرے گا۔ کتنی گواہی؟ دو گواہی۔ جو دو گواہی نہ لا سکا اس کی وہ آیت قرآن میں درج نہیں کی جائے گی، کیونکہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جا چکا ہے، ابو بکر صدیق کا زمانہ گئے۔ حضرت خزیمہ انصاری آتے ہیں یہ آیت کریمہ لے کے، کون سی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آخر تک آیت آپ لے کر آئے۔ ابی بن کعب کو کہتے ہیں یہ آیت لکھو، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ ابی بن کعب دیکھتے ہیں بندہ اور کوئی نہیں نال؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں نہیں، کہتے تو نے ابو بکر صدیق کا پیغام نہیں سنا؟ کہتے کیا پیغام ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہے جس بندے کے پاس دو گواہی ہو اسی کی آیت قرآن میں درج ہو گئی۔ حضرت خزیمہ انصاری مسکرا کر کہتے تو نے رسول خدا کا فرمان نہیں سنا؟ حضور نے مجھے اکیلے کی گواہی دو کے برابر کی بھی ہے۔ ابی بن کعب کو یاد آ، کہتے لے بھی خزیمہ سب تو پہلے تیری آیت لکھی جانی ہے اور سب سے پہلے آپ کی آیت کریمہ لکھی گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، ہم پر رحم فرمانے، ہم پر کرم فرمانے والے ہیں۔ میں نے کہا نا جن پر انعام ہے وہی خوشی منائیں گے، جن پر احسان ہے وہی خوشی منائیں گے۔ کئی ہوتے گئے ناشکری قوم کہ جو شکر ان کو اتنا سب کچھ ملا بھی گیا۔ آج بھی آپ اگر غور کریں کو غور کر لے کہ کسی بندے کی حیثیت ہے کوئی نہیں جب تک وہ رسول خدا کا نام نہ لے لے۔ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے جب تک یہ نہیں نہ کہیں گے کہ حدیث رسول ہے ان کی بات تھینٹک نہیں، ان کی بات قبول نہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی فرماتے ہیں، حضور کی محبت کیسی ہے ہمارے لیے۔ المعجم الکبیر کی روایتیں ہیں، علامہ طبرانی نے اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے دنیا کے اندر، اب یہ جلوے عام نہیں ہوں گے، اب ہر ایک کو حضور کی زیارت نہیں ہوگی۔ جلوے عام ہیں، ابھی بھی ہے عام، لیکن ان کے لیے جو اپنے آپ کو کہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے، جو یہ کہے اپنے آپ کو اور پھر ثابت بھی کرے تو پھر اس بندے کو دیدار ہوتا ہے، اور دیدار بھی پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور آج بھی کئیوں کو دیدار ہے۔ آپ میں سے کسی نے قصور دیکھا ہے؟ قصور گیا کوئی آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا کر لو جو گیا ہے۔ وہاں پر ایک علامہ صاحب ہے غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا آگے لقب ہے دائم حضوری۔ دائم حضوری پتہ کیا مطلب ہے؟ علامہ محی الدین دستگیری قصوری علیہ رحمہ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ جب قادیان سے فتنہ اٹھا نا قادیانی کا، تو نبی کے پاک ان کے خواب میں آ کر کہتے تو ایتھے تے اتھے پریشانی پہ گئی ہے، تو ایتھے اللہ دے بندے آ۔ کہتے حضور حکم، کہتے جاؤ جا کے مقابلہ کرو، دلائل دو، رد کرو اس کا، بتاؤ کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں۔
میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کے پاک فرماتے انا محمد و احمد الحاشر العاقب۔ کیا مطلب؟ ورنہ میں محمد ہوں جس کی بار بار تعریف کی جائے، میں احمد ہوں، اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو کوئی اور کر نہیں سکے گا بروز قیامت، ورنہ میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، قیامت کا منظر جو بھی ہوگا میرے قدموں پر ہوگا۔ انا العاقب، عاقب کا مطلب کیا؟ فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں ہی عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کے پاک کا فرمان ہے۔ غلام محی الدین دستگیری فرماتے ہیں حضور میں حاضر ہوں، میں چلے جاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں نا، مدینہ چھوڑ کے جانا۔ کہا حضور ابھی آپ کے جلوے گئے، آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر میں آ کے بیٹھتا ہوں، میں چلے جاؤں گا، آپ فرما رہے میں چلے جاؤں گا، لیکن ایک حضور عنایت آپ کی چاہیے۔ حضور فرماتے کیا چاہیے؟ فرمایا حضور جب بھی غلام صدا لگائے نا، چہرہ دکھانے کے لیے آ جائیے۔ غلام دستگیر قصوری کے بارے میں ہے کہ آپ جب بھی حضور کے دربار میں استغاثہ کرتے تھے اسی وقت پردے اٹھتے تھے اور مدینہ طیبہ سے حضور کی زیارت آپ کو ہوا کرتی تھی۔ یہ تو جناب ایک عام سے بندے کی ہے، سرکار کا عالم پھر تو آپ سمجھتے ہی ہیں کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے دنیا کے اندر، حضور بیمار ہیں۔ جب ایسی کیفیت ہونا، مجھے اور آپ کو کون یاد آتا ہے؟ جو دل کے قریب ہے نا وہ یاد آتا ہے۔ کوئی بچہ ہو تو وہ یاد آئے گا، ماں ہو تو وہ یاد آتی ہے، باپ ہو تو۔ میری آخری بات ہے، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے، جو دل کے قریب ہو نا وہ یاد آتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود ہیں وہاں پہ، اور کوئی موجود نہیں ہے۔ فرماتی اتنے میں آواز آتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخلوا۔ آنے والا بندہ کیسا با ادب ہے، انداز دیکھیں، نبی کے پاک کے در دولت کے باہر کھڑے ہو کر صدا لگا رہا ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت، اے صاحب نبوت کے گھر والوں، و معدن الرسالہ، اے آفتاب رسالت کے چمکتے ہوئے تارے کے گھر والوں، و مختلف الملائکہ، اے وہ گھر جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ادخلوا، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ کیا پیارا انداز ہے بندے کا۔ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل نبوت کے گھر والوں، و معدن الرسالہ، اے رسالت کے مہتاب کے پہرے داروں، و مختلف الملائکہ، اے وہ گھر جہاں فرشتے آتے گئے، ادخلوا، میں آ جاؤں، اجازت ہے۔ آگے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے، آپ فرماتی ہے اے آنے والے اللہ تجھے اجر دے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ بیمار ہے، بندہ چنگا نہیں، ادھی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے وہ اور لوگوں کے لیے، یہ نبی کے پاک ہے۔ الفاظ بڑے دیکھ سمجھ کے استعمال کرنے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، ورنہ حضور اپنے معاملات میں مصروف ہے، بعد میں آنا، کچھ دیر گزرتی ہے پھر آواز آتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخلوا، اے نبی کے گھر والوں، اے ماہ رسالت کے مہتابوں، اے وہ گھر جہاں جبریل آتے گئے، میکائیل آتے گئے، اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی نہ بھائی اب بھی اجازت نہیں ہے، بعد میں آنا۔ کچھ دیر گزر گئی، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر آ کے صدا لگاتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے وہ گھر جہاں پہ فرشتوں کا ڈیرا گئے، جہاں پہ برکتوں کا نزول ہے، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ نبی کی پاک آواز کو سنتے تو فرماتے یا فاطمہ تدری من بالباب، فاطمہ جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ جانتی ہو دروازے پر کون آیا؟ یہ کون صدا لگا گئے؟ آپ فرماتی حضور مجھے نہیں پتا۔ کہتے یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کر دیتا ہے، قبرستان کو آباد کر دیتا ہے، جو ہنستے بستے گھرانوں کو ویران کر دیتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، سہاگن کو بیوہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کر کے قبرستان کو آباد کرتا ہے، لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے۔ وہ بات الگ ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آ رہا۔ آپ کی موت آئے گی آپ سے پوچھ کر نہیں آئے گی، دستک دے کر نہیں آئے گی، میری موت آئے گی بغیر بتائے بے دھڑک آ جائے گی، لیکن یہ دربار رسالت ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی عام بندے نہیں۔ فرمایا ہمارے در پہ تو موت بھی آ کے صدا لگاتی ہے، حضور اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اگر اجازت ہو تو میں اندر آؤں، ورنہ نہیں۔
نبی کے پاک فرماتے آنے دو اس کو، اندر آ جائے۔ اب جیسی اندر آئے تو نبی کے پاک فرماتے جئت زائرا ام قابضا، کہتے کس طرح آئے ہو، زیارت کرنی ہے یا پیغام لائے ہو؟ سبحان اللہ، انداز دے کے فرمایا زیارت کرنے آئے ہو یا پھر کیا کرنا ہے، کس لیے آئے ہو؟ حضرت ملک الموت فرماتے جئت زائرا و قابضا، فرمایا حضور آیا زیارت کے لیے ہوں لیکن پیغام بھی ساتھ میں لایا ہوں۔ یہ ادب ہے رسول خدا کے دربار کا، فرمایا آیا زیارت کے لیے ہوں لیکن پیغام بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے فرما دیا۔ اگر میرے محبوب فرمائے نا نہیں تو ان سے یہ بھی نہیں پوچھنا حضور کب آؤں، فرمایا اسی وقت واپس آ جانا۔ فرمایا نا نہیں تو نہیں تے نہ صحیح، ختم کر، آگے تو نے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن نبی کے پاک کا انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے اللہم رفیق الاعلی، یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ آپ فرماتے مولا اب تیرے دربار، اب تیرا دربار، اب تیرے حضور حاضری۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، نبی کے پاک فرماتے ہیں یا اسرائیل این جبرائیل، فرمایا اسرائیل آج تم آئے ہو، وہ جو 24,000 مرتبہ میرے پاس آیا، وہ جو وحی لے کر آیا تھا، جو مجھے معراج کروانے کے لے کر گیا تھا، وہ جبریل کدھر ہے؟ جبریل نظر نہیں آ رہا، جبریل کہاں ہے؟ آج تم آئے ہو اکیلے اکیلے، جبریل کدھر ہے؟ فرمایا حضور ہمیں معلوم تھا کہ آپ نے اللہ کے دربار میں آنا گئے، تو لہٰذا آپ کی آنے کی خوشی میں جبریل امین تیاریاں کر رکھے گئے، جنت کو سجایا جا رکھا گئے، آج آسمان کو سجایا جا رکھا گئے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ حضور نے یہاں سے گزرنا گئے۔ تم نے اپنی تھال میں درود و سلام کے گجرے سجا کر رکھ دے گئے کہ جب حضور آئیں گے تم نے ان کے اوپر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے گئے، جبریل امین تیاریاں کر رکھے گئے کہ آج حضور کی آمد ہوگی، جنتی حوریں خوشیاں منا رہی ہے کہ آج حضور کی آمد ہوگی۔ گفتگو چل رہی تھی، جبریل امین کو کانوں میں آواز پڑی نا کہ حضور نے یاد کیا گئے، فرماتے گئے جنت سے سیدھا حضور کے دربار میں آ جاتے گئے، فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ نبی کے پاک فرماتے یا جبریل، اے جبریل بشرنی، مجھے خوشخبری دو، مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ۔ تو فرماتے حضور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، فرشتے تیار ہے، حور عین تیار ہے، آپ کی زیارت کے مشتاق ہے، آپ آ جائیں، آپ کی تیاری، آپ کے آنے کی تیاریاں مکمل ہے۔ دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے گئے کہ آپ آئے تو آپ کے دربار میں سلامیاں پیش کی جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فللہ الحمد، اللہ کے لیے حمد ہے، لیکن جبریل مجھے اور کوئی خوشخبری دو، اور کوئی بات بتاؤ۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے جنت کے تمام دروازے کھل گئے، جس دروازے میں آپ قدم رکھیں گے وہ دروازہ اور دروازوں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ فرماتے آج جنت کی زمین کو جنت کے پھول پودے چوم رکھے گئے کہ کیا پتہ حضور کے قدم یہاں لگ جائے، کیا پتہ حضور کے قدم یہاں لگ جائے۔ آج جنت کی نہروں کو روانی دے دی گئی ہے، جنت کی حور عین نغمہ گا رہی ہے کہ حضور تشریف لا رکھے گئے، حضور تشریف لا رکھے گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے فللہ الحمد، اللہ کے لیے حمد گئے، لیکن جبریل مجھے کچھ اور خوشخبری دو۔ فرماتے حضور بروز قیامت جب بڑے بڑے موجود ہوں گے نا، جبرائیل سمیت بڑے بڑے موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یہاں یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، حسن والے بھی ہوں گے، تمام بندے ہوں گے۔ پر میں اس قیامت کے روز جب اللہ کے دربار میں کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب بندے آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے یا آدم آپ تو ابو البشر گئے نا، آئے اللہ کے دربار میں سفارش کرے، آپ فرمائیں گے نا نا یہ میرا کام نہیں، آج اللہ نے وہ غضب کیا ہے جو پہلے نہیں کیا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا نبی اللہ آپ تو ابراہیم ہے، خلیل اللہ گئے، آپ کا تو مقام بنا گئے، آپ نے بیت اللہ کو بنایا، آپ کو اللہ نے اپنی خلت سے نوازا، آج آئے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں آج آ کے ہماری سفارش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نانا ہے میرا کام نہیں، اذهبوا الى غیری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں پر بھی جا کے بات نہیں بنے گی، آخر میں حضور کے دربار میں آئیں گے، اور جب حضور کے دربار میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہی تو ہوں، آج میں ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا۔ کہا سب نے ٹکرا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم موجود ہیں نا۔ جبریل امین کہیں گے حضور اللہ کے دربار میں جو بندہ سفارش کرے گا اور جس کی سفارش قبول ہوگی حضور وہ آپ کی ذات ہوگی، اور کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور آپ کے لیے جنت کی روانی ہے،
آپ کے لیے حور عین کے نغمے گئے، آپ کے لیے غلمان کی سواری گئے، آپ کے لیے آسمان کو سجا دیا گیا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، آسمان کو سجا دیا گیا، دروازے کھول دیے گئے، رحمتوں کی برسات ہے، برکتوں کی برسات ہے، رب کا دیدار ہے، وہاں فرشتے مشتاق ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے نہیں مجھے خوشخبری دو۔ جبریل امین کہتے حضور کیا خوشخبری دی جائے، میں سمجھ نہیں پا رہا، کیا خوشخبری دوں؟ حضور کا آخری وقت ہے۔ حضور فرماتے جبریل مجھے خوشخبری دو میری امت کے لیے کیا ہے۔ ہم آخری وقت میں بچوں کو جائیداد تقسیم کرتے ہیں، ہم آخری وقت میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دیوانہ جو حضور کو یاد کر کے سوتا ہو، جو حضور کو یاد کر کے روتا ہو؟ حضور ہماری شفاعت کے لیے آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جبریل مجھے اپنے حوالے سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور فرما رہے بتاؤ نمازیوں کے لیے کون ہوگا، قرآن کے قاریوں کے لیے کون ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے کون ہوگا، پھر جو مدینے میں آئے کریں گے ان کی میزبان نوازی کون کرے گا، جو مکے جایا کریں گے اس کی مہمان نوازی کون کرے گا، کون ہوگا ان کے لیے؟ جبریل آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ کے الفاظ فرماتے ہیں اسألونی عن ہمی و غمی، یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے جبریل میں تمہیں اپنی سب سے بڑی فکر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جس کی فکر ہے مجھے، جس کی پریشانی ہے مجھے۔ آپ میں سے کس کو نہیں پتا حضور جب پیدا ہوئے تو حضور نے سجدہ کیا؟ سب کو پتہ ہے نا۔ سجدے میں کس کو مانگا؟ ہمیں مانگا، ہمیں مانگا نا، ہمیں مانگا۔ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ کے دربار میں گئے، معراج کی شب کتنا بڑا مقام حضور کو ملا، حضور کو رب کا دیدار ہوا جو کسی کو نہیں ہوا، نمائندہ کسی کو نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی اللہ کے دربار میں بھی اللہ کے محبوب نے کس کو مانگا؟ امت کو مانگا۔ آخری وقت گئے، اب بھی حضور کس کو مانگ رہے ہیں؟ امت کو مانگ رہے ہیں۔ ارے امتیوں تمہارے پاس وقت ہے حضور کے لیے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری زندگی کے 24 سال گزر گئے، یار میری زندگی کے 25 سال گزر گئے، 26 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ ہے کوئی تنہائی کے 2 آنسو جو حضور کے نام پر گرے ہو؟ ہے کوئی تنہائی کا ایک مکالمہ جو حضور کے نام کا ہو؟ ہے کوئی ایسی نماز جو بندے نے حضور کے لیے پڑھی ہو؟ ہے کوئی ہماری راتوں میں کوئی ایسی رات جو حضور کے لیے گزری ہو؟ ہے کوئی ہمارے 24 گھنٹے کے گھنٹوں میں سے کوئی 1 گھنٹہ جو ہم نے حضور کے لیے گزارا ہو؟ ہے کوئی ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جو ہم نے حضور کے لیے گزارا؟ حضور نبی کے پاک نمازوں میں ہم غریبوں کے لیے روتے رہے۔ امی جان فرماتی جب بھی کالے بادل آتے حضور رونے لگ جاتے، حضور پریشان ہو جاتے۔ اب پوچھتی کہ حضور اور لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ